بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ یہ جو عورتیں سوال کرتی ہیں، اعتراض ہیں عورتوں کی طرف سے، تو ان کے کیا جوابات ہیں۔ تو ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ ان کے عقلی جوابات دیے جائیں۔ تو اس میں 5واں سوال، 4 سوال تو پہلے ہو گئے، تو 5واں سوال یہ تھا کہ گھروں میں عورتوں سے کام بہت کروائے جاتے ہیں، سارے کام بہو کرے، سارے کام عورت کے، ساس سسر کی خدمت بھی، بچوں کے کام بھی، شوہر کے کام بھی، دیور نندوں کے کام بھی، تو سارے کام عورت سے کروائے جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جیسے گھر کے کام عورت کے ذمے، ایسے ہی باہر کے کام مرد کے ذمے۔ باہر کے سارے معاملات مرد دیکھے گا، معاش کا فکر بھی مرد کرے گا، اور اسی طرح گھر کے سارے کام عورت کرے گی۔ یہ بات تو طے ہے کہ گھر کے کام عورت سنبھالے گی اور باہر کے کام مرد سنبھالے گا۔ اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں تو اتنی بڑی فیملی ہے، نندے ہیں اور دیور ہیں اور ساس سسر ہیں، ان کی خدمت کرنی، تو یہ کہاں سے عورت کے ذمے ہو گیا۔ تو صحیح ہے یہ بات کہ یہ عورت کے ذمے تو نہیں ہے۔ شریعت نے، اسلام نے عورت کو اتنا جو ہے وہ اتنی سختی نہیں کی کہ سارے کام اسی سے کروائے جائیں۔ بہو آ گئی ہے ایک گھر میں تو اب اسی سے سارے کام کروائے جا رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ بیوی کے ذمے یا عورت کے ذمے یا بہو جو گھر آئی ہے اس کے ذمے تو شوہر کے کام ہیں یا اس کے بچوں کے جو کام ہیں وہ تو یہ کرے گی، یہ تو اس کے ذمے واجب ہیں، یہ تو وہ کرے گی۔ اور جو ساس سسر کے کام ہے تو وہ واجب تو نہیں ہے، لیکن اس کی بہرحال اخلاقی ذمہ داری ضرور ہے، کیونکہ گھر کے بڑے ہیں، وہ بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، اب وہ کچھ اپنے لیے کر نہیں سکتے۔ اب حالات یہ ہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتے، بوڑھے ہو گئے، تو اب گھر کے چھوٹوں کا یہ کام بنتا ہے کہ بڑوں کی خدمت کریں۔ اس میں بہو بھی شامل ہے، اس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، بیٹے بھی، سارے شامل ہیں اس میں۔ جو بھی گھر کا چھوٹا ہے وہ بڑوں کی خدمت کرے گا، صرف بہو کا یہ کام نہیں ہے۔ تو صرف عورت کے ذمے یہ کام نہیں لگایا گیا، بلکہ گھر کے جتنے بھی، مثال کے طور پر جیسے ایک بوڑھا آدمی روڈ کراس کرنے کے لیے کھڑا ہے اور آپ وہاں سے گزرتے ہو۔ اب آپ وہاں سے گزرتے ہو تو وہ آپ کو کہتا ہے بیٹا روڈ تو کراس کرا دو مجھے، یہ ذرا سڑک تو پار کروا دو مجھے، تو آپ کو جی یہ تو میرے ذمہ ہی نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میں نہیں کراؤں گا۔ تو اس سے اس کو ملامت کیا جائے گا، بھائی وہ تو بوڑھا ہے، وہ خود چل نہیں سکتا، بیچارہ معذور ہے، تو اس کو اگر سڑک کراس کروا دے، روڈ پار کروا دے، تو تیرا کیا جائے گا؟ جوان سے تو یہی کہا جائے گا، جوان کو تو ملامت کی جائے گی اگر وہ نہیں کرتا۔ اسی طرح جو گھر کی جو بہو ہے، جو گھر کی عورت ہے، اس کے ذمہ یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑوں کا خیال کرے۔ تو اس میں جو ساس سسر بھی آتے ہیں تو ان کے لیے کھانے کا، جب اپنے لیے کھانے کا بندوبست کر رہی تو ان کے لیے بھی کر سکتی، تو کھانے کا بندوبست کرنا اور ان کے کپڑے وغیرہ دھو دینا، جو گھر کے کام ہوتے ہیں، تو یہ سارے کام عورت کے ذمے اخلاقاً اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ اب اس میں اب دوسری بات یہ ہے کہ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے ساس سسر معذور ہیں، بیمار ہیں بہت سخت، تو ان کو جسمانی خدمت کی بھی ضرورت ہے۔ تو بھائی ایسی خدمت اگر عورت کرے تو بڑی نیکی کی بات ہے، تو بڑی نیکی کی بات ہے، لیکن اصل میں یہ ذمہ داری تو ان کے اپنے بیٹے کی ہے، ان کے اپنے بچوں کی ہے۔ ساس سسر کے اپنے بچوں کی، اپنے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی والدہ کی، اپنے والد کی خدمت کرے۔ یہ اس بہو کے اوپر اس کے ذمہ نہیں، عورت کے ذمہ نہیں ہے، یہ تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے۔ بیٹا یہ ہے اور کام وہ کرے۔ شوہر آ کر بیوی کو کہتا ہے جی میرے والد کی خدمت تو نے کیوں نہیں کی، میری جو ہے والدہ کی خدمت کیوں نہیں کی؟ بھئی والدہ وہ تیری ہے تو خود خدمت کرنا اس کی، تو خود تو کرتے نہیں۔ اور جو ہے یہ بعض گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بہوؤں کے اوپر زور ڈالا جاتا ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جسمانی خدمت، جو زیادہ خدمت ہوتی ہے معذوری کی وجہ سے،
تو وہ اصل کام تو وہ بیٹے کا ہے کہ وہ کرے اپنے والد کی خدمت، اپنی والدہ کی خدمت تو وہ کرے، اپنی بیوی سے نہ کروائے، اس کے اوپر زور نہ ڈالے۔ اگر وہ کر دیتی ہے پھر تو بڑی نیکی کی بات ہے، ساس سسر کی خدمت کرنا بھی بڑی نیکی کی بات ہے، اس میں بڑا اجر ملے گا اس عورت کو، لیکن یہ اصل تو اس بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ اب اسی طرح اس میں تیسری بات یہ آتی ہے کہ یہ جو ہے نندوں کی اور دیوروں کی، یعنی ان کی بھی روٹیاں پکاؤ، ان کے لیے بھی جو ہے ان کے بھی کپڑے دھو، تو یہ بھی بہو کے ذمے نہیں ہے۔ نندوں کی خدمت کرنا، دیوروں کی خدمت کرنا یہ عورت کے ذمے نہیں ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تو میرے بھائیوں کے جو ہے وہ بھائیوں کے بھی سارے کام کر اور میری بہنوں کے بھی سارے کام۔ تو اتنی بڑی فیملی ہے، بعض گھروں میں بڑی فیملی ہوتی ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، تو اس میں جہاں سارے گھر کے کام، سارے کپڑے اس سے دھلوائے جا رہے ہیں، ساری روٹیاں اس سے پکوائی جا رہی ہیں، اور جو ہے اتنے کاموں کا بوجھ عورت کے اوپر نہیں ڈالا اسلام نے۔ تو اب دوسری بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ پھر وہ کدھر جائیں جی؟ نند دیور جو ہیں ان کے کام یہ نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا؟ ماں تو کر نہیں سکتی، بوڑھی ہے، اب جو بہو آئی ہے، جو بھائی کی بیوی آئی ہے تو وہی کرے گی۔ تو اب یہ دوسری بات ہوتی ہے کہ ان کے کام پھر کون کرے؟ تو بھائی ان کو یہ خود اپنے کام کرے نا، اپنے کام خود کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات تو یہ کہ اسلام جلدی شادی کو پروموٹ کرتا ہے، شادی جلدی کرو، نندیں اتنی ساری بیٹھی ہیں، بھائی اس کے اتنے سارے ہیں، دیور ہیں، تو یہ اپنی شادیاں کیوں نہیں بندوبست کرتے؟ انہیں چاہیے کہ اپنی شادیوں کا بندوبست کریں، خود جلدی شادی کریں، اپنی بیویاں لے کے آئے تو اپنے کام کروائیں، اسی طرح نندوں کی جلدی سے شادی کی، اپنے گھروں میں جا کے اپنے کام کریں۔ تو اسلام تو اصل یہ چاہتا ہے کہ جلدی شادی کو پروموٹ کیا جائے، تاکہ بالغ ہوتے ہی شادی ہونی چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ جوڑ کا رشتہ ملنا ضروری ہے، جوڑ کا رشتہ مل جائے تو فوراً شادی کر دو۔ آج کل تو شادیاں بڑی لیٹ ہو رہی ہیں، 25 سال 30 سال، اور اس کے بعد جا کر کہیں لڑکوں کی شادیاں بھی اور لڑکیوں کی شادیاں بھی۔ تو اسلام کا مزاج ہے جلدی شادی کرنا۔ تو یہ جو دیور بیٹھے ہیں، یہ جو نندیں بیٹھی ہیں، ان کی بھی شادیاں کرو، ان کے بھی نکاح ہو، اپنے گھروں میں جائیں، تو اس سے جو ہے وہ پھر آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو عورت کے اوپر اتنی سخت ذمہ داریاں نہیں ہیں، گھر کے کام تو ہیں، اور ساس سسر کے کام بھی اس کی اخلاقاً ذمہ داری ہے، کیونکہ گھر کے بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، تو سارے چھوٹوں کا کام ہے بڑوں کا کام کرے، تو اخلاقاً تو یہ کام کرے گی، اس کے ذمہ ہے، اخلاقی طور پر اسے کرنا بھی چاہیے۔ اگر نہیں کرے گی تو اس کو ملامت کیا جائے گا۔ اس کو بعض کام ہوتے ہیں جو اخلاقاً ذمے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ اب شوہر کے ذمے جیسے بیوی کا نفقہ ہے، بیوی کا سارا خرچہ کون اٹھائے گا؟ شوہر اٹھائے گا۔ اب بیوی کا سارا خرچہ تو شوہر اٹھائے گا، اگر خدا نخواستہ بیوی بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری کا علاج کا بندوبست کون کرے گا؟ تو اصل میں تو جو ہے وہ عمومی طور پہ تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کا علاج تو شوہر ہی کرے گا، اس کی بیوی ہے تو اس کا علاج کرے گا، حالانکہ شرعی طور پر شوہر کے اوپر بیوی کا علاج کرنا واجب نہیں ہے، بیوی کا علاج کروانا واجب نہیں ہے۔ بیوی کا نفقہ اس کے ذمے تو ہے، اس کے کپڑے کا بندوبست کرنا، اس کی رہائش کا بندوبست کرنا، اس کے کھانے کا بندوبست، جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں وہ تو پوری کرے گا، لیکن اس کی بیماری کے علاج کے لیے اگر وہ مال نہیں لگاتا، بیماری کا علاج نہیں کرواتا، تو شرعی طور پر اسلام نے اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی علاج، کیونکہ علاج تو اپنا بھی کرنا واجب نہیں ہے، علاج اپنا کرنا واجب نہیں تو بیوی کا کرنا کہاں سے واجب ہو گیا بھائی؟ تو اب یہ اصل میں واجب تو نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن اخلاقاً تو بہرحال اس کی ذمہ داری ہے نا۔ بیوی بیمار ہو جائے اور بندہ علاج نہ کروائے تو لوگ اسے کہیں گے بھائی تیری بیوی تو علاج کیوں نہیں کرواتا، یعنی اس کو ملامت کیا جائے گا۔ اسی لیے علاج کروانا، بیوی کا علاج کروانا اخلاقاً اس کے ذمے ہے، اخلاقاً اس کے اوپر واجب ہے، تو یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا علاج کروائے۔ شرعی ذمہ داری تو نہیں، لیکن بعض چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں، جو ہے اخلاق یہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہ کام کرو، تو بیوی کا علاج کرنا بھی اخلاقاً اس کے ذمے ہے۔ اسی طرح یہ جیسے اخلاقی ذمہ داری اگر وہ نہیں کرواتا تو لوگ اس کو ملامت کریں گے کہ تو کیوں نہیں اپنی بیوی کا علاج کرواتا، تو لوگ اس کو ملامت کریں گے۔ اسی طرح گھر کے اندر بہو رہ رہی ہے اور ساس سسر کے کام نہیں کرتی تو پھر اس کو بھی ملامت کیا جائے گا کہ تو ساس سسر کے کام کیوں نہیں کرتی، گھر کی تو جوان ہے، تو نہیں کرے گی تو کون کرے گا، وہ تو بوڑھے ہیں۔
تو بعض کام اخلاقی طور پر جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے، ان ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو بیوی کے لیے جو یہ کام ہے، گھر کے کام تو کرنا، ساس سسر کے کام کرنا بھی اخلاقاً اس کے ذمے جو ہیں وہ یہ واجب ہے، اور نندوں کے اور دیوروں کے کام بہرحال اس کے ذمے نہیں ہے اگر وہ نہیں کرتی۔ بہرحال گھروں کے اندر جیسا ماحول چل رہا ہے، اگر کوئی عورت کر رہی ہے دیوروں کے لیے اور نندوں کے لیے تو ہماری بات سن کے وہ بھی نہ چھوڑ جائے، وہ کرتی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ گھروں میں جو ہے وہ فساد پیدا ہو جائیں کہ جی عورتیں کہہ رہی ہیں جی ہم تو نہیں کرتے، تو جو کر رہی ہے وہ تو کرتی رہے، لیکن اس کو اس کا اجر بہت ملے گا۔ تو بہرحال اسلام یہ کہتا ہے، ساری بات جو ہے اسلام کی کرنے کی یہ مقصد تھا کہ اسلام اس معاملے میں اسلام یہ کہتا ہے اس طرح معاملہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو چھٹا سوال اس میں یہ تھا کہ طلاق کا اختیار بھی اسلام نے مرد کو دیا ہے، عورت کو طلاق کا اختیار نہیں ہے۔ ایک دفعہ شادی ہو گئی تو پھر اگر اس کے اوپر ظلم ہو رہا تو پھر پھنس گئی۔ یہ عورتوں کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مرد تو جب مرضی چاہے طلاق دے، جان چھڑا لے اپنی عورت سے، لیکن عورت اپنی جان چھڑانا چاہتی تو کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر خرچہ سارا مرد کا کروایا ہے، عورت کا کوئی خرچہ نہیں۔ یہ جہیز کی جو رسم نکل آئی ہے یہ بھی اسلام میں نہیں ہے، اسلام نے نہیں یہ کہا کہ جو ہے وہ عورت جہیز لے کر آئے۔ اسلام نے تو عورت کا 1 روپیہ نہیں لگوایا، کسی قسم کا خرچہ نہیں کروایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی، کسی کو 1 کھجور بھی نہیں کھلائی، خرچہ نہیں کیا، اور اپنی جتنی بھی شادیاں کی سب کا ولیمہ کیا، سب کے اوپر خرچہ کیا، سب میں حق مہر جو ہے وہ ساری بیویوں کا رکھا گیا تھا، اور اسی طرح ولیمہ بھی کیا گیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیوں پر تو خرچہ کیا ہے، لیکن اپنی بیٹیوں کی شادی پہ خرچہ نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ عورت کے اوپر، عورت کے گھر والوں کے اوپر نکاح کا، شادی کا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ تو اسلام نے عورت کا کوئی خرچہ نہیں کروایا، حق مہر بھی الٹا مرد سے لے گی، گھر کا سامان بھی مرد لے کے آئے گا، اور جو ہے نکاح کا خرچہ بھی مرد کرے گا، اور پھر اس طرح ولیمے کا خرچہ بھی مرد کے اوپر۔ تو ساری زندگی نفقہ بھی عورت کا مرد کے ذمہ، سارے کا سارا خرچہ اللہ نے رکھا مرد کے اوپر، اسی لیے اختیار بھی مرد کو دیا گیا طلاق کا۔ اب خرچہ تو کروایا جائے مرد سے اور طلاق کا اختیار عورت کو دے دیا جائے، یہ کیسے عقلی طور پر یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ عورت کو تو پیسے مل رہے ہیں، حق مہر مل رہا ہے۔ اب ایک عورت ایک جگہ نکاح کرتی ہے تو لاکھوں روپے حق مہر لکھواتی ہے، اور حق مہر وصول کر کے تھوڑے دنوں کے بعد وہ طلاق دے دے گی اگر اس کو اختیار دے دیا گیا، تو وہ اس کو مرد کو کیا کرے گی؟ طلاق دے دے گی، نئی جگہ نکاح کرے گی، وہاں سے حق مہر وصولے گی، تیسری جگہ چلی جائے گی۔ تو عورت کو طلاق کا اختیار اس لیے نہیں ہے کہ خرچہ تو مرد کا کروائے، جس کا پیسہ لگے گا اسی کا اختیار ہوگا نا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک بندے نے محنت کر کے 5,000 کا نوٹ بنایا، 5,000 کا نوٹ اس نے جو ہے وہ اپنی محنت مزدوری سے اکٹھا کیا۔ اب اس میں نوٹ کو مرضی تھوڑی دے دی جائے گی کہ اپنی مرضی سے تو جہاں مرضی چلا جائے۔ تو محنت کی مرد نے، ایک شخص نے جس نے محنت کی، اب اس کا اختیار ہوگا اس نوٹ کے اوپر، جس نے محنت کی ہے، جس کا خون پسینہ لگا اس کا اختیار ہوگا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مال تو لگے مرد کا اور اختیار دے دیے جائے عورت کو۔ تو اس میں مرد کو اختیار بھی اسی لیے دیا گیا کہ خرچہ سارا مرد اٹھا رہا ہے، مرد کبھی بھی اس کو جو ہے وہ طلاق نہیں دے گا، اسے پتہ ہے میں نے طلاق دی تو آگے نئی شادی کرنے کے لیے تو پھر اتنا لمبا چوڑا خرچہ، اتنا حق مہر دینا پڑے گا، نکاح کا اتنا خرچہ، اور پھر ولیمے کا خرچہ، اور پھر جو ہے وہ دوسرے تیسرے بے حساب خرچے، تو اسی لیے وہ طلاق دیتا بھی نہیں ہے۔ طلاق کا اختیار مرد کے پاس تو ہے، لیکن وہ طلاق اس لیے دیتا نہیں کہ خرچہ بہت زیادہ ہے، مال بہت زیادہ لگتا ہے، اس لیے وہ دیتا نہیں۔ عورت کو اگر اختیار دے دیا جائے تو اس کا مال تو لگا ہی نہیں، اس کا تو 1 روپیہ نہیں لگا، اسلام کے مطابق اس کا تو 1 روپیہ نہیں لگنا۔ اب مال اس کا لگا نہیں، الٹا اس نے مرد سے پیسے وصول کیے، تو تھوڑے دنوں کے بعد اس مرد کو یہ چھوڑ دے گی، طلاق کا اختیار اگر اس کے پاس ہوا تو خرچہ مال مرد کا لگوایا، اختیار بھی مرد کو دیا گیا، وہ اپنا نقصان نہیں کرے گا، اس کو طلاق اتنی جلدی دے گا نہیں، مجبور ہو کر ہی دے گا، اتنی جلدی دے گا نہیں، اسے پتہ ہے کہ آگے پھر اتنے خرچے ہیں، یہ بڑی مشکل سے ملی ہے، میں اس کو طلاق دے دوں گا تو پھر نئی کے لیے تو مجھے بڑا مال اکٹھا کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے اختیار مرد کے پاس ہے کہ مال اس کا لگ رہا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ تھی۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ عورت کو اللہ نے
عورت کی طبیعت نرم بنائی ہے، یہ نرم دل ہوتی ہے، جلدی پگھل جاتی ہے، باتوں میں جلدی آ جاتی ہے. عورت کی طبیعت ہی ایسی ہے، اللہ نے نیچر ہی عورت کی ایسی بنائی ہے، نرم دل ہے یہ. تو اب اس کے نرم دل ہونے سے کوئی فائدہ نہ اٹھا لے، اسی لیے اس کو اختیار نہیں دیا گیا طلاق کا. مثال کے طور پہ اگر عورت کو اختیار دے دیا جاتا طلاق کا، تو عورت کی طبیعت میں نرمی ہے، جلدی مائل ہو جانا ہے، جلدی کسی کی باتوں میں آ جانا ہے، اس کی طبیعت میں، اس کی نیچر میں ہے. عورتیں ایسی ہوتی ہیں. اب کوئی بھی اس کو بہلا لے گا، پھسلا لے گا، اس کے شوہر کے خلاف ورگلا لے گا، جیسے ہوتا ہے عمومی طور پہ شوہروں کے خلاف جو ہے وہ ورگلایا جاتا ہے اکثر عورتوں کو، اور عورتیں وہ تو باتوں میں آ جاتی ہیں. اگر طلاق کا اختیار ہوتا تو پھر تو گھر کوئی بچتا ہی نہ، ساری عورتوں کو دوسرے مرد جو ہے ورگلاتے رہتے، ان کے گھر توڑتے رہتے. تو اس طرح تو یہ عورت کی نیچر کے خلاف تھی یہ بات، کہ عورت کو اللہ نے بنایا تو نرم دل، اب اس کو طلاق کا اختیار دے دیا جاتا تو یہ اپنے گھر تباہ کر لیتی، اپنی نرمی کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں میں جلدی آ جانے کی وجہ سے، یہ اس کی نرم طبیعت ہونے کی وجہ سے. یہ بھی ایک دوسری وجہ ہے کہ اس کی نرم طبیعت ہونے کی وجہ سے اس کو طلاق کا اختیار نہیں ہے. اگر طلاق کا اختیار دیا جاتا تو پھر بہت زیادہ پھر تو فیملی سسٹم ہی تباہ ہو جاتا سارا، وہ تو چلنا بہت مشکل ہو جاتا. تو یہ عین عقلی دلیل ہے کہ عورت کو نرم طبیعت بنایا گیا، اسی لیے اس کو طلاق کا اختیار نہیں ہے. اگر دے دیا جاتا تو پھر بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اسی لیے عورت کو اللہ نے کفو میں شادی کرنے کا حکم دیا ہے. عورت شادی کرے گی تو اپنے ہم پلہ سے کرے گی. مرد کے لیے کفو کا حکم نہیں ہے، مرد جس سے مرضی چاہے شادی کر سکتا ہے، مرد کے لیے حکم نہیں. لیکن عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے کفو میں شادی کرے. اگر کفو میں شادی نہیں کرتی تو پھر بعد میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں. آج کل ہو ایسے ہی رہا ہے کہ عورتیں اپنے جو ہے وہ جوڑ کے خاوند سے شادی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے بعد میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں، نوبتیں طلاق تک آتی ہیں، یا عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے. پھر عورتیں کہتے ہیں ہمارے پاس تو طلاق کا اختیار نہیں، مرد ہمارا اتنا ظلم کر رہا ہے، ہم کدھر جائیں. تو وہ ظلم اس لیے کر رہا ہے کہ وہ تیرا ہم پلہ نہیں تھا، وہ تیرے جوڑ کا خاوند نہیں تھا. اسی لیے اسلام نے عورت کو حکم دیا کہ نکاح کرنے سے پہلے نکاح کے لیے جو مرد دیکھے گی اس میں جو ہے وہ عورت کے گھر والوں کو چاہیے، عورت کو چاہیے کہ ایسا مرد تلاش کیا جائے جو اس کے جوڑ کا ہو. اس میں بہت سی چیزیں ہیں، عمر کے لحاظ سے جوڑ کا ہو، عمر کے لحاظ سے جوڑ کا ہو، اور پھر سٹیٹس کے لحاظ سے اس کے جوڑ کا ہو. ایک جیسا نیئر اباؤٹ ایک جیسا سٹیٹس ہونا چاہیے. جتنی مالدار یہ فیملی ہے، لڑکے والی فیملی بھی اتنی مالدار ہونی چاہیے. سٹیٹس کا زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، ملتا جلتا. پھر خوبصورتی میں دیکھا جائے گا، خوبصورتی میں دیکھا جائے گا کہ عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے تو مرد بھی اس کے لیے خوبصورت ہونا چاہیے. اور پھر جو ہے کنوارے پن میں دیکھا جائے گا، عورت کنواری ہے تو مرد بھی کنوارا. یہ بہت سی چیزیں ہیں. اسی طرح اخلاق میں دیکھا جائے گا، اسی طرح دین میں دیکھا جائے گا کہ اگر عورت دیندار ہے تو پھر اس کے لیے مرد بھی دیندار ہونا چاہیے. اگر مرد دنیا دار لے آؤ، عورت تو بہت زیادہ تقوی والی تھی، بہت زیادہ دیندار ہے، اور اس کے لیے مرد جو ہے وہ ایویں ہی نشئی سا کوئی اٹھا کے لے آئے، تو ان دونوں کی آپس میں سیٹنگ نہیں ہو سکتی. شادی کے بعد تو مسائل ہی کھڑے ہوں گے نا، کیونکہ ان کے ذہن مختلف ہوں گے. اسی لیے اسلام نے کہا کہ ایسا مرد تلاش کرو جو اس کے جوڑ کا ہو، جو اس کے ساتھ کا ہو. پھر ایسی صورت میں شادی کامیاب ہو، نکاح کامیاب ہو، اس کے 90% چانسز ہوں گے. اور اگر جوڑ کا خاوند نہیں ہوگا تو پھر اس کے ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہوں گے، بعد میں ٹینشنیں بڑھیں گی. تو اسی لیے اسلام نے عورت کو یہ حکم دیا. یہ حکم مرد کے لیے نہیں ہے کفو میں شادی کرنا، مرد جس سے چاہے مرضی کرے، کیونکہ مرد کی حیثیت جو ہے وہ ایک درجہ بلند ہے عورت سے. تو وہ مرد تو مینج کر سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے. اگر جو ہے عورت اس کے جوڑ کی نہیں بھی ہے تو وہ خود مینج کر سکتا ہے، لیکن عورت مینج نہیں کر سکتی. اسی لیے عورت کو کہا کہ تو شادی ایسے مرد سے کر جو تیرے جوڑ کا ہو، جو آپس میں ہم پلہ ہوں. اسی لیے عورت کو یہ حکم دیا. اگر کفو میں شادی نہ کی جائے تو پھر آج کل ایسے تو ہو رہا ہے، کفو میں شادی نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے بعد میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں، عورتوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو پھر عورتیں پوچھتے ہیں طلاق کا اختیار تو مرد کے پاس ہے، ہمارے پاس تو ہے نہیں، ہم کدھر جائیں، ہم تو پھنس گئے. تو بھائی اسی لیے تو کہا تھا کہ اپنے جوڑ کا خاوند ڈھونڈو. تو یہ کفو میں شادی کرنا یہ ضروری ہے عورت کے لیے. اب پھر عورتیں کہتی ہیں جی ویسے تو مرد ملتے نہیں ہیں، اچھے مرد آج کل کہاں ملتے ہیں.
اچھے مرد تو ملتے نہیں ہیں، جب مل جائے تو آپ کہتے ہیں جی آپ کا کفو نہیں ہے تو اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو بھائی یہ جوڑ کے مرد کیوں نہیں مل رہے آج کل، یہ اس پہ بات پھر کبھی کریں گے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج کل مردوں کی کمی ہو گئی، عورتوں کی زیادتی ہو گئی، عورتوں کے لیے رشتے نہیں ہیں۔ یہ تو ایک الگ میٹر ہے، اس پہ کسی اور جو ہے وہ موقع پر بات کریں گے۔ یہ شاید اس میں کوئی سوال آئے گا تو پھر اس کے جواب دیں گے کہ جو ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اسلام کے سارے احکامات پہ عمل نہیں کیا جا رہا۔ سارے احکامات پہ عمل کرو تو پھر جوڑ کے مرد ملیں گے، ہر عورت کے لیے اس کے جوڑ کا مرد ہوگا، کفو میں شادی کر سکتی ہے۔ تو اصل حکم تو یہ ہے کہ کفو میں شادی کی جائے تاکہ کسی قسم کے بعد میں مسائل کھڑے ہونے کی گنجائش نہ رہے، ہو سکتے ہیں پھر بھی، تو اس کے لیے پھر کیا ہے، اگر کفو میں شادی بھی کی، سارے کام کیے، لیکن اس کے باوجود عورت مرد کی آپس میں نہیں بن رہی، ایسے بھی ہوتا ہے تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے، آپس میں ان کی سیٹنگ نہیں ہو رہی، میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں رہی، گھروں میں فساد ہیں، لڑائیاں ہیں، ذہن مختلف ہیں، تو پھر ایسی صورت میں عورت اپنی جان چھڑانا چاہے تو کیا کرے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ عورت کے پاس خلا کی آپشن موجود ہے، خلا کی آپشن موجود ہے۔ عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور گھروں میں آپس میں جو ہے وہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور جو ہے آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے، محبت نہیں ہے، کیا کریں؟ گھر میں جو ہے وہ زندگی دشوار ہو گئی آپس میں، تو ایسی سچویشن میں عورت اپنی جان اگر چھڑانا چاہتی ہے تو پھر اس کے پاس خلا کا آپشن ہے، وہ خلا لے سکتی ہے۔ خلا میں کیا ہے کہ وہ اپنا حق مہر واپس کرے، تھوڑے پیسے دے تو شوہر سے جان چھڑا لیں۔ شوہر کی طبیعت میں، مرد کی طبیعت میں اللہ نے پیسے کی محبت رکھی ہے، لالچ رکھی ہے، تو جب پیسہ آفر کرے گی نا عورت، تو عورت جو ہے وہ طلاق پہ راضی ہو جائے گا۔ تو اسے خلا کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ تھوڑا سا مال لگا کر اپنی جان چھڑوا سکتی۔ تو اس معاملے میں بھی جو ہے اسلام نے اتنی سختی تھوڑی کی ہے کہ اب عورت پھنس گئی ہے تو کدھر جائے، عورت پھنس گئی تو بس پھنس گئی، اب تو اختیار تو ہے نہیں اس کے پاس، عورت کے پاس طلاق کا، اب یہ تو جناب پھنس گئی تو یہ تو اس کے اوپر تو پھر تو ظلم ہو گیا نا۔ تو اسلام کسی کے اوپر ظلم نہیں کر رہا، ظلم سے بچانے کے لیے عورت کے پاس اسلام نے آپشن رکھی کہ خلا لے لے، تھوڑا سا پیسہ لگائے اور اپنی جان چھڑوا لے، تو یہ آپشن بھی موجود ہے۔ اچھا اگر ایسا بھی نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ شوہر کو وہ آفر کرتی ہے پیسے کی اور شوہر کہتا ہے مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیے، میں نے تیری جان نہیں چھوڑنی، بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں، تو ایسی حالت میں عورت پھر کیا کرے کہ جو ہے مرد ظالم ہے اور عورت اپنی جان نہیں چھڑوا پا رہی، تو اس ظلم سے کیسے بچے؟ تو اس ظلم سے بچنے کا طریقہ بھی ہے، اسلام نے ظلم نہیں کیا، تو وہ کیا طریقہ ہے کہ عورت اپنا نکاح فسخ کروا سکتی ہے، لیکن اس میں کچھ شرطیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، وہ تو اس صورت میں ہوگا کہ مرد بہت زیادہ ظالم ہے، ایسے ہی نہیں ہوگا عورت کہہ دے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے اس لیے میں اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی تو میرا نکاح فسخ کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر پسند نہیں تھا تو پہلے شادی کیوں کی؟ اگر پسند نہیں تھا تو اسے نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اب نکاح کر لیا تو اب یہی ہے جو ہے۔ ہاں اگر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر اور یہ خلا چاہتی ہے مرد سے لیکن وہ خلا نہیں دیتا، مال کی آفر کرتی ہے اور مال قبول نہیں کرتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اپنا نکاح فسخ کروا سکتی ہے۔ اب نکاح فسخ وہ عدالت سے ہوگا، عدالت کے اندر کیس دائر کرے کہ میرا شوہر جو ہے وہ بہت زیادہ ظالم ہے، یہ جو بھی وجہ ہے، تو اس میں کئی وجوہات ہیں، ان وجوہات کی وجہ سے نکاح فسخ کروایا جا سکتا ہے کہ پھر لیکن اس کے اوپر اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی ایسا ظالم ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ گواہ چاہیے ہوں گے، جو عدالتی کارروائی ہے وہ ساری ہوگی، تو وہ اس میں یہ ہے کہ عدالت میں کیس کرے کہ میرا شوہر میرے اوپر ظلم بہت زیادہ کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے میں تو برداشت نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ میں رہ نہیں سکتی، خلا پہ یہ مانتا نہیں ہے تو میرا نکاح فسخ کروایا جائے۔ تو فسخ نکاح کی آپشن موجود ہے، پھر بھی عورت کو ظلم سے بچایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورت کو جو ہے وہ مرد کے ہاتھوں میں دے دیے جو مرضی کر، ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام کسی کے اوپر ظلم نہیں کر رہا۔ تو اس میں ایک تو آپشن یہ ہے کہ بہت زیادہ ظالم ہو، اگر شوہر تو جو ہے وہ عورت عدالت میں کیس کرے اور پھر اس کو گواہوں سے ثابت کرے کہ واقعی ظلم کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ عدالت نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ اور پھر ایک صورت اور ہوتی ہے کہ مرد بنیادی خرچہ ہی نہیں دے رہا، عورت نے نکاح تو کر لیا، اب وہ کھانے پینے سے بیچاری محروم ہے، وہ اس کو کھانے کو کچھ نہیں دیتا، اس کو پہننے کو نہیں، اس کو رہائش کا بندوبست اس کے لیے نہیں کر کے، اس کے جو بنیادی خرچے ہیں وہ پورے نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں بھی وہ کیس کر سکتی ہے، اپنا نکاح فسخ کروا سکتی ہے، ظلم سے بچایا ہے۔
اسی طرح اور بھی کئی آپشنز ہیں، وہ آپ اپنے قریبی جو ہے وہ علماء سے اور مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی آپشنز ہیں جن میں عورت اپنا نکاح فسخ کروا سکتی ہے، لیکن وہ چند ہیں، اتنی زیادہ نہیں ہے۔ جیسے مرد جو ہے وہ غائب ہو گیا، مرد کہیں چلا گیا اور نہ اس کا پتہ چل رہا ہے وہ زندہ ہے مرا ہے، کہاں چلا گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کی بھی کچھ تفصیل ہے، وہ آپ اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں آگے کچھ تفصیل ہے، تو جو ہے ایسی صورت میں بھی نکاح فسخ کروایا جا سکتا ہے۔ یا پھر جو ہے وہ شوہر ہی نامرد ہے، وہ عورت کی جو ہے وہ حقوق پورے نہیں کر سکتا، تو ایسی حالت میں بھی عورت جو ہے وہ اپنا نکاح فسخ کروا سکتی ہے۔ اس کی بھی کچھ ڈیٹیل ہے آگے، وہ ساری ڈیٹیل اب یہاں پہ نہیں بیان کی جا سکتی، وہ آپ یوں تو اس کے ساتھ ہے نا جس کو اس کی جو ہے فسخ نکاح کی ضرورت ہوگی، تو اس میں یہ ہے کہ وہ عورت وہ جو ہے اپنے علاقے کے علماء سے مفتیان کرام سے رابطہ کریں، وہ اس کی ساری ترتیب بتائیں گے۔ تو ایسی حالت میں بھی جو ہے وہ اسلام نے عورت کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ اگر ایسی سچویشن بن جاتی ہے، ظالم بہت زیادہ ہے، خرچہ نہیں دیتا، یا غائب ہو گیا، یا اور کوئی مسئلہ ہے جو واقعی جس میں عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں عورت اپنا نکاح فسخ کروا سکتی ہے، لیکن صرف چند صورتیں ہیں، انہی صورتوں میں، ہر صورت میں نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہو رہا ہے عدالتی خلا چل رہا ہے، عدالتیں خلا دے رہی ہیں، ایسا خلا کوئی خلا نہیں ہوتا۔ خلا تو یہی ہے کہ شوہر کو مال دے کر راضی کر لو تو وہ طلاق دے دے گا، یہی خلا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر وہ جو فسخ نکاح کی آپشن ہے وہ بہت زیادہ ظلم ہونے کی وجہ سے ہے، ہر عورت کے لیے نہیں۔ آج کل ہر عورت کہہ رہی ہے میں مظلوم ہوں، میرا تو بندہ مجھے جو ہے وہ میرا شوہر مجھے میرے حقوق پورے نہیں کرتا۔ اس سے پوچھا جائے کیسے حقوق پورے نہیں کرتا تو وہ کہتی ہے جی خود تو اس نے مرسیڈیز رکھی ہوئی ہے گاڑی، اور مجھے جو ہے وہ ہونڈا سٹی لے کے دی ہوئی ہے، تو یہ تو میرے حقوق پورے نہیں ہو رہے، تو میں تو ایسے حقوق تو پھر کیسے پورے ہوں گے؟ تو ہر عورت کی حقوق کا لیول کچھ اور ہے، لیکن اسلام نے جو حقوق کا لیول بتایا اس حساب سے چلنا پڑے گا۔ وہ بنیادی خرچے پورے کر رہا ہے تو بس وہ حقوق پورے کر رہا ہے۔ تو ہر صورت میں جو ہے وہ خلا نہیں ہوتا، چند آپشنز ہیں جن میں فسخ نکاح ہوتا ہے، خلا تو نہیں۔ خلا کے لیے تو آپ جب مرضی اپنے شوہر کو راضی کر سکتی ہیں مال دے کر، اگر نہیں چاہتی شوہر کے ساتھ رہنا تو مال دے کر اپنی جان چھڑوا سکتی ہیں، اس کے لیے تو ساری شرطیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فسخ نکاح کے لیے چند شرطیں ہیں، ان کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اور وہ شرطیں کیا ہیں کچھ میں نے بتا دی ہیں، ان کی تفصیل ہے کچھ، تو وہ آپ علماء سے اپنے قریبی علماء سے مفتیان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کن صورتوں میں جو ہے وہ نکاح فسخ کروایا جا سکتا ہے۔ تو 7واں سوال اس میں یہ تھا کہ پھر طلاق یافتہ عورتوں کی دوبارہ شادی بھی نہیں ہوتی، ایک دفعہ عورت کو طلاق ہو جائے تو بس پھر وہ ساری زندگی گئی، وہ تو اس کی برباد ہو گئی ساری زندگی۔ طلاق کا اختیار بھی مرد کے پاس ہے، وہ جب مرضی طلاق دیتا ہے، عورت سے جان چھڑوا لیتا ہے، اور عورت بیچاری پھر ساری زندگی کے لیے وہ دھکے کھاتی ہے کہ اس کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی۔ تو یہ سوال کیا جاتا ہے عورتوں کی طرف سے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اصل میں اسلام کو پورا فالو نہیں کیا، پورا لیا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے ہم داخل ہوتے نہیں، چند حکموں کو لیتے ہیں اور چند کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جن چند کو چھوڑتے ہیں ان کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، معاشرے میں ٹینشنیں کھڑی ہوتی ہیں، وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی کہ کیوں کھڑی ہو رہی ہیں، اور وہ ان حکموں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے دوبارہ شادی نہ ہونا، جس کو طلاق ہو جائے یا جو بیوہ ہو جائے اس کی دوبارہ شادی نہیں ہو رہی، بیوہ طلاق یافتہ کو تو چھوڑو، کنواریوں کی آج کل شادی نہیں، ان کے لیے اچھے رشتے نہیں ہیں، تو اس کا کیا کریں جی؟ تو اس کا حل اسلام میں ہے، اس کا حل اسلام نے بتایا ہے، لیکن ہم اسلام کو پورا فالو نہیں کر رہے۔ اور وہ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اصل تو اسلام نے مرد کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرد زیادہ شادیاں کرے۔ اس سے جو ہے فائدہ کیا ہوگا کہ جب مرد 2 3 4 جو ہے بیویاں رکھے گا تو پھر عورتیں کم پڑ جائیں گی۔ ظاہر بات ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے نا، جو چیز جس کو زیادہ لوگ لینا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ مارکیٹ میں کم ہو جاتی ہے۔ تو آج کل کیا حساب ہے؟ آج کل یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی کم ہے، تو اب تو طلاق یافتہ اور بیوہ کو تو رشتہ تو ملنا دور کی بات ہے، کنواری کو رشتے نہیں مل رہے، کنواریوں کو رشتے نہیں مل رہے۔ تو اس کا حل ہی یہ ہے کہ مرد زیادہ شادیاں کرے۔ قرآن میں آتا ہے نا
فَأَنْكِحُوا مَا تَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم جو ہے وہ ان عورتوں سے شادی کرو ان میں سے جو تمہیں پسند ہو، دو دو کے ساتھ، تین تین کے ساتھ، چار چار کے ساتھ۔ تو اس میں پہلی بات ہی دو سے شروع کی گئی ہے۔ اسلام نے، قرآن نے جو پہلی بات کی ہے نا، مرد شادی کرے، تو اس نے پہلی بات ہی دو سے شروع کی ہے، ایک سے شروع نہیں کی۔ ہاں اس کے بعد پھر حکم آیا، اس کے بعد پھر بتایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آپس میں جو ہے وہ یہ 2 3 4 شادیاں کر کے جو ہے مسائل کھڑے ہوں گے، مسائل سے مراد یہ ہے کہ ان کے حقوق اگر برابر پورے نہیں کرے، مسائل تو کھڑے ہوتے ہیں، ایک بندہ ایک شادی کرے دوسری کرے تو پھر تو مسئلے تو کھڑے ہوں گے، ایسا تو نہیں ہوگا مسئلے نہیں کھڑے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ان کے درمیان آپس میں برابری نہیں کر سکتا ہے، اسے یہ ڈر ہے کہ میں برابری نہیں کر پاؤں گا، ان کے حقوق پورے نہیں کر پاؤں گا، تو پھر وہ ایک شادی کرے۔ تو ایک کی آپشن تو اس کے لیے جو بڑا مجبور ہے، جو جس کے پاس نہ مال ہے نہ بیوی کے وہ حقوق صحیح طرح پورے کر سکتا، نہ اس کو یہ بھی ڈر ہے کہ میں برابری نہیں کر سکوں گا، تو ایسی صورت میں ایک شادی ہے۔ ورنہ تو قرآن بات ہی 2 سے شروع کر رہا ہے کہ 2 سے شادیاں کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔ تو اس حکم کو ہم نے چھوڑ دیا، اس حکم کو ہم نے چھوڑا، جس کی وجہ سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے نا، اب اللہ نے عورتوں کی تعداد کو زیادہ رکھا ہے، اب عورتوں کی تعداد تو زیادہ ہے، مردوں کی کم ہے۔ اب عورتیں کیسی مردوں کو پوری ہو جائیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ مرد جتنے ہیں وہ سارے ایک شادی کر کے بیٹھے، جو ایک شادی کر کے بیٹھا ہے، اب وہ دوسری جو عورتیں ہیں، اور اب کنواریوں کو رشتے نہیں مل رہے، اس لیے کہ مرد ہیں ہی نہیں، اگر ہیں تو وہ اچھے رشتے نہیں ہیں۔ وہ لڑکی بڑی پڑھی لکھی ہے، لڑکی بڑی خوبصورت ہے، کنواری ہے، اور مرد جو ہے نہ پڑھا لکھا ہے، نہ وہ خوبصورت ہے، نہ وہ کوئی کام کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو رشتہ دے رہے ہیں، وہ اس لیے کہ مرد ہے ہی نہیں مارکیٹ میں۔ تو مرد جب 2 سے 3 سے شادیاں کریں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ ہر مرد 2 3 4 شادیاں جب شروع کر دے گا نا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عورتوں کی تعداد کم ہو جائے گی، جو شادی کے لائق عورتیں ہیں، کنواری۔ پہلے بات کنواری کی کرتے ہیں، کنواری لڑکیوں کی، کیونکہ مرد تو چاہتا ہے نا، سب سے پہلے مرد کوشش کرتا ہے کہ کنواری ملے مجھے، تو اب کنواریوں کی تعداد مارکیٹ میں کم ہو جائے گی، کنواریاں ملیں گی نہیں، کیونکہ جتنی کنواریاں تھیں اب یہ 2 3 کر کے سب نے جو ہے وہ ساری سمیٹ لی۔ اب شادیوں کے لیے جو ہے وہ عورتیں نہیں مل رہی، تو ایسی صورت میں جب عورتوں کی جو ہے وہ کوانٹٹی کم ہوگی نا، جب عورتوں کی تعداد کم ہوگی تو ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی۔ یہ اصول ہے، اکانومکس کا اصول ہے کہ جس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس کی پھر کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے، یا جس کی کوانٹٹی کم ہو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے، جب عورتوں سے زیادہ شادیاں کی جائیں گی، مرد 2 3 شادیاں کریں گے، تو پھر عورتیں جتنی مارکیٹ میں ہیں وہ تو ہیں وہی ہیں نا، اب وہ ان کی تعداد ہو جائے گی کم۔ اب جو ہی کم ہوگی تعداد تو پھر طلاق یافتہ عورت کی بھی باری آ جائے گی، پھر بیوہ عورت کی بھی باری آ جائے گی۔ وہ اس لیے کہ عورت ہی نہیں ہے کوئی۔ اسلامی معاشرے میں جب اسلام آیا نا عربوں میں، تو یہ سچویشن تھی، عربوں کے اندر ایک شادی نہیں تھی، 1 سے زیادہ عورتیں لوگ رکھتے تھے، اور یہ رواج تھا وہاں کا، اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، یہ عمومی تھا۔ تو جس عورت کو طلاق ہوتی اس کو کوئی فکر نہیں، عدت کے فوری بعد رشتوں کی لائن لگ جاتی، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کی بیوی جو تھیں وہ عدت کے بعد ان کے پاس خلفائے راشدین میں سے رشتے آئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی رشتہ آیا تھا، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی رشتہ آیا، تو اور بھی بہت سے رشتے تھے، تو ان کے پاس آپشن موجود تھیں۔ وہ اس لیے کہ لوگوں میں 2 3 4 شادیاں کرنے کا رواج تھا۔ اب اس رواج کو ہم نے چھوڑا، جس کی وجہ سے عورتوں کی کوانٹٹی بڑھ گئی۔ اب اسی وجہ سے جو ہے وہ طلاق یافتہ عورت کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، بیوہ کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، کنواری کو کوئی نہیں پوچھ رہا، تو طلاق یافتہ کو کون پوچھے گا؟ تو بھائی اس جو ہے وہ حکم کو پورا کرنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں۔ اس سے معاشرے میں بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، بڑی پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں، اس حکم کو چھوڑا ہے، اور اس حکم کو چھوڑنے کا سبب ذریعہ بھی عورت بنی ہے۔ عورت اپنے جس کی شادی ہو جاتی ہے نا، پھر وہ کہتی ہے جی میں کسی کو اب جو ہے اس سے اور اس کو دوسری شادی نہیں کرنے دوں۔ تو اب سب سے بڑا مسئلہ عورتوں کی وجہ سے، تو مرد بھی کہتا ہے جی میں گھر کے اندر ٹینشن نہیں چاہتا، چل ٹھیک ہے یار ایک ہی بہت ہے، تو وہ ایک ہی ٹھیک ہے، اب میں دوسری لے کے آؤں گا تو گھر میں فساد بڑھیں گے، میں اتنے فساد کو برداشت نہیں کر سکتا، تو مرد بھی اپنی جان چھڑا کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ مسائل کھڑے۔
تو یہ طلاق یافتہ عورتوں کے مسائل، یہ بیوہ عورتوں کے مسائل، یہ کنواری لڑکیوں کے مسائل بھی اس وجہ سے ہیں کہ مرد نے جو ہے وہ زیادہ شادیاں کرنی چھوڑ دی۔ جو ہی مرد زیادہ شادیاں کرنی شروع کرے گا تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ عورتوں کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اور کوانٹٹی ان کی کم ہو جائے گی۔ جب کوانٹٹی کم ہوگی تو بیوہ عورتوں کا بھی نمبر آئے گا، طلاق یافتہ عورتوں کا بھی نمبر، ان سے بھی لوگ شادیاں پھر کریں گے کیونکہ عورت مل ہی نہیں رہی۔ جو ہی ایک بیوہ ہوگی تو فوراً عدت کے بعد جو ہے لوگ اس کی طرف لپکیں گے کیونکہ رشتے نہیں مل رہے۔ لیکن آج کل عورتیں زیادہ ہیں جس کی وجہ سے یہ جہیز کا مسئلہ بھی اسی وجہ سے، جہیز جو عورت لے کے آتی ہے وہ بھی اس کی بنیاد یہی ہے۔ اگر مرد زیادہ شادیاں کرنی شروع کر دے تو جہیز کی لعنت ختم ہو جائے، وہ اس لیے کہ رشتے تو ہے نہیں مارکیٹ میں لڑکیوں کے لیے، تو اب جس لڑکی کو رشتہ ملتا ہے تو اس کو ساتھ جو ہے وہ بیڈ اور صوفہ یہ فری دینا پڑتا ہے کہ اگر یہ ہم یعنی لڑکے والے کو یہ ساری چیزیں دیں گے تو ہماری جو ہے وہ لڑکی کی جلدی شادی ہو جائے گی، ہماری لڑکی کا رشتہ جلدی آئے گا۔ یہ اتنا سارا مال ساتھ دینا پڑتا ہے عورت کے، اتنا سارا مال ساتھ دیں گے تو جلدی رشتے آئیں گے، اس لیے مالدار لڑکیوں کی شادیاں جلدی ہو رہی ہیں۔ غریب کو کوئی پوچھتا نہیں کہ جو ہے لڑکے والے سوچتے ہیں کہ اس نے کیا دینا ہے، جی یہ جہیز میں کیا لے کے آئے گی۔ تو یہ جہیز کی لعنت بھی جب جو ہے وہ لڑکے 2 3 4 شادیاں کریں گے پھر عورتوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی، پھر کیا ہوگا، مارکیٹ میں عورت تو مل نہیں رہی، جب عورت ملے گی نہیں تو پھر جہیز تو دور کی بات، الٹا مرد جو ہے وہ مال کی آفر کرائیں گے۔ مرد کہے گا کہ میں اتنا حق مہر دیتا ہوں مجھ سے نکاح کر لے، دوسرا مرد کہے گا میں اتنا حق مہر دیتا ہوں مجھ سے نکاح کر لے، کیونکہ عورت تو ہے نہیں نکاح کر، مرد کو تو چاہیے مرد کو تو عورت چاہیے نکاح کرنے کے لیے، اس کی تو ضرورت ہے، اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اب اس کو عورت مل نہیں رہی تو جو ایک آدھ ملی ہے تو یہ اس کو آفرز کرائیں گے، لڑکی والوں کو آفر کرائی جائیں گی مرد کی طرف سے کہ میں اتنا حق مہر دوں گا، دوسرا کہے گا میں اتنا دوں گا، تیسرا کہے گا میں اتنا حق مہر دوں گا، مجھ سے شادی کر لو۔ تو عورت کے پاس جہیز تو کیا لے کے آنا، وہ تو پیسے لے گی، وہ تو حق مہر زیادہ سے زیادہ لے کر جو ہے وہ دیکھے گی جو مالدار ہے اس کے ساتھ چلی جائے گی، اس کے ساتھ نکاح کر لے گی۔ تو جو مالدار ہیں وہ تو لے اڑیں گے، 2 3 شادیاں کریں گے اپنا مال دکھا کر، جو غریب ہیں وہ بیچارے رہ جائیں گے، پھر ان کو وہ پھر خود بھی کوشش کریں گے، مال زیادہ کمائیں گے یا اپنے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کریں گے جس کی وجہ سے عورت اس کی طرف اٹریکٹ ہو، جی قابل کوئی زیادہ ہو یا مالدار کوئی زیادہ ہو یا کوئی خوبصورت زیادہ ہو جس کی وجہ سے اس کی طرف جو ہے وہ عورت اٹریکٹ ہوگی۔ تو اس سے عورت ذات کو فائدہ ہے۔ اگر عورتیں اپنے شوہروں کو 2 3 شادی کرنے کی اجازت دے دیں تو اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے۔ یہ جو عورتیں ہیں یہ 2 3 شادی کی اجازت نہیں دیتی جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ تو اس کا آسان طریقہ ہے، مرد 2 3 شادیاں کرنی شروع کر دیں، عورتوں کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، جہیز وہیز کچھ نہیں ہوگا بلکہ الٹا یہ مال لیں گی، حق مہر کی رقم زیادہ سے زیادہ وصول کریں گی، لوگ ان کو آفر کریں گے کہ میں اتنا مال دیتا ہوں مجھ سے نکاح کر لو، تیسرا کہے گا میں اتنا دیتا ہوں مجھ سے نکاح کر لو، ایک اور کہے گا میں اتنا دیتا ہوں مجھ سے نکاح کر لو، ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور طلاق یافتہ عورتوں کا بھی نمبر آئے گا، پھر بیوہ عورتیں ان کی بھی شادیاں ہوں گی، کیونکہ مارکیٹ میں کنواری بچی نہیں، کنواری ساری جو ہے وہ مالدار لے گئے۔ مثال کے طور پر مالداروں نے پیسہ دکھایا، کنواریوں سے شادی کر لی، اب کنواری کوئی ہے نہیں، اب طلاق یافتہ بچی ہیں، بیوہ بچی ہیں، تو مرد نے تو شادی کرنی ہے، ان کو کنوارے مرد ملیں گے، پھر ایسا بھی ہوگا، ان کو کنوارے مرد ملیں گے، کنوارے مرد طلاق یافتہ سے شادی کریں گے، کیونکہ ان کے پاس جو غریب ہوگا اس کو کنواری لڑکی نہیں ملے گی، پھر وہ طلاق یافتہ سے شادی کرے گا، غریب مرد جو ہوگا وہ طلاق یافتہ سے بھی کرے گا اور وہ بیوہ سے بھی کرے گا، کیونکہ اس کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے، کنواری کی تو آپشن ہی۔ آج کل ہر کسی کے پاس آپشن بہت زیادہ ہیں، لڑکا ایک ہے لڑکیاں 10 ہیں، اب لڑکیاں 10 ہیں تو ان میں سے وہ سلیکٹ کرتا ہے کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے، یہ زیادہ مالدار ہے، یہ اس میں یہ خصوصیت ہے، یہ جہیز زیادہ لے کے آئے گی۔ تو اب مرد جو ہے وہ اس کے پاس آپشن زیادہ ہیں جس کی وجہ سے مرد سلیکشن کر رہا ہے، اور خود کسی کام کا نہیں ہوتا، مرد خود جو ہے نہ کما رہا ہوتا ہے، نہ اس کی شکل اچھی ہوتی ہے، اور لڑکی خوبصورت سے خوبصورت ہوگی اور مالدار ہوگی، ایسی لے کے آئیں گے۔ وہ اسی لیے کہ لڑکیاں ہیں ہی اتنی زیادہ، آپشن ہی بہت زیادہ مرد کے پاس، اتنی زیادہ ہیں تو ان میں سے وہ سلیکٹ کرتا ہے۔ جب عورتیں کم ہو جائیں گی، مرد زیادہ ہوں گے، زیادہ شادیاں کرنے کی وجہ سے عورتیں جب کم ہو جائیں گی، پھر مردوں کے پاس آپشن نہیں بچے گی، پھر جہیز لینا تو دور کی بات، یہ الٹا آفر کرائیں گے کہ ہم اتنے پیسے دیتے ہیں ہمارے ساتھ نکاح کر لو۔ تو اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اگر 2 2 3 3 شادیاں، اور عورتیں جو ہیں سب سے
بڑا رکاوٹ اس میں عورتیں خود ہیں. عورتیں جس کی شادی ہو جاتی ہے نا وہ پھر کہتی ہے کہ میرا مرد اب کسی اور سے شادی نہ کرے، گھر میں جینا حرام کر دیتی ہیں مرد کا، جس کی وجہ سے مرد پھر ٹینشن لیتے، کہتا ہے جی میں اتنی ٹینشن لے نہیں سکتا تو میں نہیں دوسری شادی کرتا. تو جس کی وجہ سے مسائل، اس عورت کو خود ہی یہ سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کل کو میں بیوہ ہو گئی یا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی. ہر عورت اگر یہ سوچے، شادی شدہ عورت ہے، کہ کل کو اگر میں بیوہ ہو گئی یا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تو مجھ سے بھی پھر کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ آج کل معاشرے میں تو یہی ہے نا کہ طلاق یافتہ سے بیوہ سے کوئی نہیں شادی کر رہا. تو ہر عورت یہ سوچے کہ اگر میں کل کو بیوہ ہو گئی یا مجھے طلاق ہو گئی تو پھر میں کدھر جاؤں گی، میرے لیے بھی رشتے نہیں ہوں گے، اس کی زندگی بھی پھر اس طرح بگڑے گی، اس کی زندگی بھی پھر اس طرح خراب ہوگی، تباہ ہوگی. تو ہر عورت اگر یہ سوچے کہ کہیں میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو جائے، اسی لیے دوسری تیسری شادی کو فروغ دینا چاہیے، شوہروں کو اجازت دینی چاہیے، جس سے معاشرے کے اندر یہ جو جہیز کی رسم ہے یہ بھی ختم ہوگی. یہ جو طلاق یافتہ عورتوں کی شادی نہیں ہو رہی، بیوہ عورتوں کی شادی نہیں ہو رہی، ان کی جو مسائل ہیں معاشرے میں، کنواریاں بیٹھی ہیں گھروں میں، ان کے لیے اچھے رشتے نہیں ہیں، یہ سارے معاملات دوسری تیسری چوتھی شادی اگر مرد شروع کر دیں تو اس سے یہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. لیکن ہم اس پہ آتے نہیں ہیں، چند حکموں کو لیا ہوا ہے ان کو پورا کرتے ہیں، دوسروں کو کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے، اسلامی معاشرے کے اندر یہ مسائل کھڑے ہو گئے. ان مسائل کے حل ہی یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ زیادہ شادیاں کریں. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. 8واں سوال اس میں عورتوں کی طرف سے یہ تھا کہ بچے جننے کی مشقت بھی جو ہے وہ عورت کے اوپر ڈالی گئی ہے، مرد کے اوپر نہیں ہے. تو یہ یعنی ساری تکلیف تو عورتیں اٹھاتی ہیں، گھروں کے اندر کام بھی ان سے کروائے جا رہے ہیں اور جناب ان کے پاس اختیارات بھی کسی قسم کے نہیں ہیں، اور پھر جو ہے یہ بچے جننے کی تکلیف، پورے 9 مہینے پیٹ میں رکھنا اور پھر اس کو جننا ہے تو واقعی بڑی مشقت کی بات ہے. یہ جسمانی مشقت بہت زیادہ ہے. تو عورتیں یہ اعتراض کرتی ہیں کہ اسلام نے کہ یہ جو ہے وہ عورت کے اوپر، تو یہ اسلام نے تھوڑی ڈالی ہے، یہ تو ایک قدرتی نظام ہے کہ عورت کو اللہ نے، عورت کا جسم اس طرح کا بنایا ہے، عورت کی باڈی اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، مرد کے اندر نہیں رکھی. مرد سے دوسرے کام لیے ہیں لیکن یہ والا کام عورت سے لیا ہے. تو جس طرح مرد سے دوسرے کام لیے ہیں عورت سے یہ والا کام لیا ہے. اس میں اسلام کا کیا قصور ہے کہ اسلام نے کہ عورت کو یہ، اسلام نے تھوڑی ڈالی ہے یہ تکلیف، یہ تو ایک نیچر ہے عورت کی. عورت تو پیدا ہی اسی کے لیے ہوئی ہے کہ، اور جو ہے اولاد پیدا کرنا یہ عورت کے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر عورت اولاد پیدا نہ کرے نا تو جدید میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر عورت ولادت کے عمل کو روک لے تو اس سے عورت کے اندر بیماریاں پیدا ہوں گی، کیونکہ عورت کی جسامت ہی، اس کا جسم ہی اللہ پاک نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ اس کا جسم جو جس کام کے لیے اس کے جسم کو بنایا وہ کام اس سے اگر نہ لیا گیا تو پھر اس کے جسم کے اندر مسائل شروع ہوں گے. تو یہ عورتوں کی جسامت کے لیے، عورتوں کی باڈی کے لیے بہترین چیز ہے بچے پیدا کرنا. اللہ نے بنائی عورت کو اس کام کے لیے ہے کہ یہ اس کا جسم ہی اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ جو ہے یہ اس جسم سے ایسے جو ہے وہ بچے پیدا کیے جائیں. اگر نہیں کرے گی تو پھر یہ جدید میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر عورتیں بچے پیدا نہیں کرتی تو پھر ان کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور عمومی طور پہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو عورتیں ولادت کا عمل روک لیتی ہیں تو پھر ان کے جسم پھول جاتے ہیں، بعض اوقات، اکثر اوقات بلکہ ان کے جسم پھول جاتے ہیں، بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جو عورت بچے زیادہ پیدا کرتی ہے وہ فریش رہتی ہے. یہ میڈیکل سائنس، میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی کہ جو عورت بچے زیادہ پیدا کرتی ہے ولادت کے عمل کے بعد پھر تھوڑے عرصے میں جو ہے وہ اس عمل سے گزرتی ہے، بار بار جب اس عمل سے گزرتی ہے تو اس کے جسم کے جو اندر فاسد مادے ہیں وہ سارے نکل جاتے ہیں اور فریش ہو جاتی ہے، وہ بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں اور وہ جوان رہتی ہے. جو عورت بچے زیادہ پیدا کرتی ہے وہ عورت، حالانکہ ہمارے دیار میں مشہور یہ ہے کہ جو جتنی زیادہ بچے پیدا کرے گی اتنی جلدی وہ ختم ہو جائے گی. ایسا بالکل نہیں ہے. جو جتنے زیادہ بچے پیدا کرے گی اتنی زیادہ وہ جوان رہے گی، اس کی سکن اتنی فریش رہے گی. یہ جدید میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے. آپ اسٹڈی تو کریں، اس پہ ریسرچ تو کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ عورت کے لیے یہ بہترین عمل ہے. اس کی فریشنس کے لیے وہ دوبارہ جوان ہو جاتی ہے. بچہ پیدا کرتی ہے، اس کے جسم کا سارے گندے مادے نکل جاتے ہیں، وہ دوبارہ فریش، اس کی سکن فریش ہو جاتی ہے، اس کی باڈی فریش ہو جاتی ہے، بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں. تو جتنے زیادہ بچے پیدا کریں گی اتنا زیادہ فریش رہیں گی. تو یہ تو ہم نے دیکھا بھی ہے
کہ جو عورت زیادہ بچے پہ جس کی اولاد زیادہ ہوتی ہے وہ خود بھی جوان ہوتی ہے، اتنی جلدی بوڑھی نہیں ہوتی، اور جو ولادت کے عمل کو روک لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، وہ بوڑھی بھی جلدی ہو جاتی ہیں، جسم بھی ان کے پھول جاتے ہیں، موٹاپا ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ یہ فطرت سے لڑ رہی ہیں نا، یہ اللہ نے فطرت ہی عورت کی اس طرح بنائی ہے۔ اب جو فطرت سے بھاگے گا تو پھر وہ تو کھجل خراب ہوگا نا۔ تو اللہ نے عورت کی فطرت اس طرح کی بنائی ہے، عورت کی باڈی اس طرح بنائی کہ بچے پیدا کرے، اور پھر اسلام میں بچوں کو پیدا کرنا یہ جو ہے بڑا محبوب عمل ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے کہ جو ہے وہ مسلمان اپنی آبادی میں اضافہ کریں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تزوج الودود الولود فانی مباحی بکم الامم، کہ بچے جو ہے وہ ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو، بچے پیدا کرنے والی ہو، کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے میں فخر کروں گا، خوشی محسوس کروں گا۔ تو جو زیادہ بچے پیدا کر رہی ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی پہنچانے کا سبب بن رہی ہے، اور جو اس عمل کو روک لیتی ہے تو پھر وہ خوشی پہنچانے کا جو ہے وہ سبب نہیں بن رہی۔ تو عورت کا جسم ہی اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ یہ جو ہے وہ ولادت والے عمل سے گزرے۔ اگر اس سے وہ عمل چھین لیا جائے، وہ عمل اس سے نہ کروایا جائے، تو پھر جو ہے وہ جسم کے اندر مسائل پیدا ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ چلنا چھوڑ دے، ٹانگوں سے جو کام ہے نا چلنے کا وہ نہ لے، وہ لیٹا رہے ایک جگہ پہ 1 مہینہ 2 مہینے کچھ عرصہ وہ لیٹا رہے اور چلنے کا کام ٹانگوں سے نہ لے، تو جب وہ چلے گا اس کے بعد چند تھوڑے عرصے کے بعد جب وہ چلے گا تو پھر اس کی ٹانگیں چلیں گی نہیں، کیونکہ جو چلنے کا کام تھا جو ٹانگوں کا کام تھا چلنا، وہ اس سے چھین لیا۔ جب اسے چھینا جائے گا تو پھر وہ بیمار ہو جائیں گی، وہ ٹانگیں خراب ہو جائیں گی، اس سے چلنا مشکل، پھر تھوڑا سا بھی نہیں چل سکے گا، مشکل سے اس سے چلا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ جو جس چیز کا کام ہے اسے وہ چھین لیا جائے تو پھر وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عورت کی جسم کا یہ کام ہے، عورت کی باڈی اللہ نے اس طرح بنائی ہے کہ یہ جو ہے وہ بچے پیدا کرے، اس کے اندر صلاحیت ہے۔ اگر اس سے یہ کام لے لیا جائے، چھین لیا جائے، تو پھر اس کی باڈی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، موٹاپا آ جاتا ہے، بوڑھی جلدی ہو جاتی ہے ایسی عورتیں۔ تو اللہ نے عورت کا جسم ہی اس طرح بنایا ہے، اور پھر جس جسم کے حصے سے یا جسم سے جو کام لیا جاتا ہے وہ زیادہ لیا جائے تو وہ اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، خراب نہیں ہوتا۔ عورتیں یہ سمجھتی زیادہ بچے پیدا کریں تو جلدی بوڑھی ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے، زیادہ بچے پیدا کریں گی تو زیادہ فریش رہیں گی۔ مثال کے طور پر یہ جو لوگ جم جاتے ہیں نا، تو اب جو جم جا رہا ہے نا، جم جا کے ایک شخص مثال کے طور پر وہ مسل کی ایکسرسائز زیادہ کرتا ہے، بازو کی ایکسرسائز زیادہ کرتا ہے، تو اس کے مسل بڑھتے ہیں، اس کے بازو مضبوط ہو، جو بازو کی ایکسرسائز زیادہ کرے گا، جو بازو کو استعمال سمجھو زیادہ کر رہا ہے، اب بازو سے وزن اٹھا رہا ہے، تو اس کے بازو کے وزن اٹھانے کی وجہ سے اور بازو کو استعمال زیادہ کرنے کی وجہ سے اس کا بازو مضبوط ہو رہا، خراب نہیں ہو رہا۔ ہم سمجھتے ہیں خراب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کا جسم مضبوط ہو رہا ہے۔ اسی طرح عورت جب بچے زیادہ پیدا کرے گی تو اس سے اس کا جسم مضبوط ہوگا، فریش ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ عورت زیادہ بچے تو اتنی جلدی خراب، اتنی جلدی بوڑھی ہو جائے گی۔ جو کام جو ہے جس عضو کا ہو اس سے وہ زیادہ لیا جائے تو اس میں وہ مضبوط ہوتا ہے، خراب نہیں ہوتا۔ تو یہ کامن سینس کی بات ہے۔ اسی طرح عورت کا جسم اللہ نے یہ ولادت والے عمل سے گزرنے کے لیے بنایا ہے، اگر اس سے یہ نہیں گزرے گی تو خراب ہوگی، اگر اس سے گزرے گی، بار بار ولادت والے عمل سے گزرتی تو اتنی زیادہ فریش رہے گی، اتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اتنی زیادہ جوان رہے گی، زیادہ دیر تک جوانی اس پر رہے گی، زیادہ دیر تک یہ فریش رہے گی۔ تو اللہ نے عورت کے جسم کو اس طرح بنایا ہے، تو اس میں عورتوں کا فائدہ ہے بچے پیدا کرنا۔ یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے، یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ اس میں عورت کا فائدہ ہے کہ وہ زیادہ بچے پیدا کرے، وہ اس لیے کہ اس کا جسم ہی اللہ پاک نے اس طرح بنایا ہے۔ 9واں سوال اس میں یہ تھا کہ مشقت تو عورت اٹھاتی ہے بچے پیدا کرنے کی، اور یہ بچے کہلاتے مرد کے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب طلاق ہوئی تو مرد بچے لے کے چلا جاتا ہے، عورت کو بچوں سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ تو اس میں بھی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ اسلام نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے۔ تو اس میں یاد رکھیں اسلام نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ بچے تو مرد سے اس لیے کہلاتے ہیں، مرد کے اس لیے کہ نسب مرد سے چلتا ہے، انسان کا نسب جو ہے اس کے باپ سے چلتا ہے، تو یہ جو نسب کی ترتیب ہے یہ تو مرد سے چلتی ہے، اس لیے وہ باپ کے کہلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ماں کے ہوتے نہیں ہیں، ہونے میں تو وہ دونوں برابر ہیں،
بچے تو دونوں کے برابر کے ہیں، جس طرح باپ کے ہیں اسی طرح ماں کے ہیں۔ اسلام نے یہ تھوڑی کہا کہ بچے کے اوپر باپ کا حق زیادہ ہے، بلکہ حقوق کے معاملے میں بچوں کی جو ہے وہ بچوں کو جو اسلام بتایا گیا نا، اس میں ماں کے حقوق زیادہ بتائے گئے ہیں۔ اسلام نے ماں کے حقوق زیادہ بتائے ہیں، نیکی کرنے کے لحاظ سے اور جو ہے وہ اچھائی کرنے کے لحاظ سے بچوں کو یہ ترغیب دی گئی کہ اپنے ماں کو فوکس زیادہ کرنا ہے۔ باپ کو بھی کرنا ہے، باپ کو چھوڑنا نہیں، لیکن ماں کو فوکس زیادہ کرنا ہے۔ تو بچوں کو تو ماں کے احکامات زیادہ بتائے گئے ہیں، ماں کا اکرام زیادہ بتایا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بچے مرد کے ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا نسب مرد سے چلتا ہے، اس کا نام باپ سے چلتا ہے، بچے کا نام باپ سے چلے گا، اس لیے وہ مرد کے کہلاتے ہیں۔ ہوتے دونوں کے برابر ہیں، وہ ماں کے بھی ہیں باپ کے بھی ہیں۔ تو اس میں اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بچے باپ کے ہیں اور شادی کے طلاق کے بعد جو ہے وہ بچے بھی جو ہے وہ مرد لے جاتے ہیں۔ تو ایسا اگر ہوتا ہے تو وہ اسلام تھوڑی کہہ رہا ہے، اس میں تو اسلام نے بڑا بہترین حکم نازل کیا ہے۔ اسلام کا جو حکم ہے نا طلاق کے بعد، وہ احکامات بھی بہت زبردست ہیں۔ وہ کیسے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو اس کا بچوں کے متعلق اس حکم یہ ہے کہ اگر تو بچہ ہے، مثال کے طور پر بیٹا ہے اس کے پاس، اور اس کی عمر 7 سال سے کم ہے تو ماں کے پاس رہے گا۔ اسلام نے کہا کہ اس کی نگران کون ہوگی؟ اس کی ماں ہوگی۔ طلاق ہو گئی ہے، میاں بیوی میں جدائی ہو گئی ہے، تو اب بچہ کس کے پاس رہے گا؟ 7 سال کی عمر تک ماں کے پاس رہے گا، اور بچی 9 سال کی عمر تک ماں کے پاس رہے گی، باپ کے پاس نہیں رہے گی، وہ رہے گی ماں کے۔ اور خرچہ اس کا باپ اٹھائے گا، حالانکہ طلاق ہو گئی تو اس کا خرچہ، ان بچوں کا خرچہ باپ کے اوپر ڈالا، اور بچے رہیں گے کس کے پاس؟ ماں کے پاس۔ اسلام کب کہہ رہا ہے کہ باپ لے جائے بچے؟ ایسے نہیں ہے۔ ہاں 7 سال تک بچہ اور 9 سال تک بچی، یہ اس دوران اتنی عمر تک، جب 7 سال کا بچہ نہیں ہو جاتا اور بچی 9 سال کی نہیں ہوتے، اس عمر تک بچے جو ہیں وہ ماں کے پاس رہیں گے، خرچہ باپ کرے گا ان کا جو ہے، اور رہیں گے ماں کے پاس۔ تو اس میں اسلام نے بڑا بہترین حکم دیا ہے۔ اور 7 سال کے بعد بچہ اور 9 سال کے بعد بچی باپ کے پاس ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا حکم ہے۔ اس کی تفصیل میں تھوڑی عرض کر دیتا ہوں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 7 سال تک بچہ اور 9 سال تک بچی رہے گی تو ماں کے پاس، خرچہ باپ کے اوپر ڈالا ہے، لیکن باپ کو پابندی نہیں ہے کہ وہ مل نہیں سکتا بچوں سے۔ ماں بچوں کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتی، یا باپ کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتی کہ وہ اپنے بچوں کو نہ ملے، جب چاہے مل سکتا ہے۔ اس دوران اپنے بچوں کو خرچہ باپ کر رہا ہے، بچے رہیں گے ماں کے پاس، اور لیکن اس دوران باپ جب چاہے اپنے بچوں کو مل سکتا ہے، ماں روک نہیں سکتی شرعی طور پر۔ اسلام کا جو حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ ماں اس کو روک نہیں سکتی، اور بڑا بہترین حکم ہے، بڑا معتدل حکم ہے۔ اس کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے طلاق کے بعد بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ اسلام کو چھوڑ دیا ہم نے، اسلام کو بیچ میں سے نکال دیا، مسئلے کھڑے ہو گئے۔ تو اسلام کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ بچہ بچی ماں کے پاس رہیں گے چھوٹی عمر میں، 7 سال تک 9 سال تک ماں کے پاس، خرچہ کرے گا باپ، اور ملنے سے کبھی بھی باپ کو نہیں روکا جائے گا، جب چاہے مل سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہفتے میں 1 دن 24 گھنٹے کے لیے بچے باپ کے پاس بھی جائیں گے، ایسا نہیں کہ ماں کے پاس ہی بس رہیں گے، چونکہ باپ کے بھی بچے ہیں تو رہیں گے پرماننٹ تو ماں کے پاس ہی رہیں گے، لیکن 24 گھنٹے کے لیے، یعنی 1 دن کے لیے، 1 ہفتے میں کم از کم 1 ہفتے میں 1 دن کے لیے باپ کے پاس، رات بھی یعنی رات بھی باپ کے پاس گزاریں گے 24 گھنٹے کے لیے، تاکہ ان کا رشتہ اپنے ددیال سے بھی قائم رہے نا، بچوں کا رشتہ اپنے ددیال سے بھی قائم رہے، کہ باپ کے رشتہ دار ان سے بھی وہ جڑے رہیں۔ ایسا نہیں کہ طلاق کے بعد وہ ان سے کٹ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کٹیں گے نہیں۔ تو ہفتے میں 1 دن باپ کے پاس رہیں گے، تو خرچہ تو سارا باپ کا ہی ہے اتنی عمر تک، بلکہ ساری زندگی کے لیے، جب تک بچے بالغ نہیں ہو جاتے تو خرچہ تو باپ ہی کرے گا، لیکن رہیں گے ماں کے پاس، بچہ 7 سال تک، بچی 9 سال تک۔ اس دوران میں باپ کو ملنے سے ماں نہیں روک سکتی، پہلی بات۔ اور دوسری بات، ہفتے میں 1 دن وہ باپ کے پاس ہی رہیں گے 24 گھنٹے کے لیے، تاکہ ان کا بھی جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ رشتہ قائم رہے، مضبوط رہے، بلکہ اپنے ددیال کے ساتھ بھی، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ان کا معاملہ قائم رہے۔ تو یہ تو صورتحال ہے 7 سال تک بچہ اور 9 سال تک بچی۔ لیکن جو ہی بچہ 7 سال کا ہو گیا اور بچی 9 سال کی ہوگی، تو اس کے بعد اسلام نے کہا کہ بچے باپ کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد بچے جائیں گے، باپ، خرچہ تو باپ ہی کر رہا تھا، اب رہیں گے بھی باپ کے پاس ہی۔ تو عورتیں کہتی ہیں جی یہ کیوں جی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
ماں سے بچے چھین لیے تو یہ کیوں باپ کے پاس کیوں رہیں گے، ماں کے پاس کیوں نہیں رہیں گے؟ تو وہ اس لیے کہ اس میں اللہ نے، اس میں اسلام نے بچوں کا فائدہ دیکھا ہے. ماں باپ کا فائدہ اب نہیں دیکھا جا رہا، اب بچوں کا فائدہ دیکھا جا رہا ہے. بچے کا فائدہ 7 سال کی عمر کے بعد باپ کے پاس رہنے میں زیادہ ہے. وہ اس لیے کہ اب وہ بڑا ہو رہا ہے. 7 سال کے بعد اب جو ہے وہ 7 سال بچپن کے گزارے، اب وہ بڑا ہو رہا ہے. اب اس کو معاشرے میں رہنے کے طور طریقے سیکھنے، وہ عورت نہیں سکھا سکتی، اس کی ماں نہیں سکھا سکتی، کیونکہ باہر کے معاملات جو ہیں وہ مرد کے ذمے ہیں. تو مرد جانتا ہے باہر معاشرے میں کس طرح زندگی گزارنی ہے. تو وہ اس کا بچے کا باپ زیادہ بہتر طریقے اب اس کی پرورش کر سکتا ہے. اس کو جو ہے اس کی جو بنیادی معاملات ہیں، باہر کس طرح زندگی گزارنی ہے، جو معاشرے میں زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں جی وہ کیا ہیں، یہ باپ سکھا سکتے ہیں. اس لیے اسلام نے کہا کہ 7 سال کی عمر کے بعد بچہ جائے گا باپ کے پاس. لیکن اس دوران میں ماں کو ملنے سے نہیں روک سکتا ہے. وہی پیکیج ہے جو مرد کے لیے تھا وہی عورت کے لیے بھی ہے کہ اب بچہ رہے گا تو باپ کے پاس، لیکن ماں کو ملنے سے کبھی نہیں روک سکتا، جب چاہے مل سکتی ہے اپنے بچوں سے. اور اسی طرح جو ہے وہ ہفتے میں ایک دن بچے ماں کے پاس جائیں گے. 7 سال کی عمر کے بعد بچہ رہے گا تو باپ کے پاس، لیکن ہفتے میں ایک دن ماں کے، تاکہ اس کا اپنے جو ہے وہ ننیال سے بھی رشتہ قائم رہے، اپنی ماں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی رشتہ قائم رہے. اس معاملے میں اللہ نے اسلام میں جو ہے وہ بچے کی تربیت پہ زیادہ زور دیا ہے. بچے کے فائدہ اس میں ہے کہ 7 سال کی عمر تک ماں کے پاس، اس کے بعد باپ کے پاس، کہ اس کو جو ہے دنیاوی معاملات کی جو ترتیب ہے وہ باپ سکھا. تو وہ باپ زیادہ بہتر سکھا سکتا ہے ماں کی نسبت، اس لیے باپ کے پاس بچے کو چھوڑا ہے. تو اس میں ماں کو نہیں روکا گیا، جب مرضی چاہے اپنے بچے سے مل سکتی ہے. اور اسی طرح جو ہے 24 گھنٹے میں ایک دن وہ اپنے پاس بھی رکھ سکتی ہے. اور بچی کا جو اصول ہے 9 سال کی عمر تک جو ہے وہ ماں کے پاس رہی، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ 9 سال کی عمر کے بعد وہ باپ کے پاس رہے گی. خرچہ تو باپ ہی کر رہا ہے، اب وہ رہے گی بھی باپ کے پاس. وہ اس لیے کہ اب وہ جوان ہو رہی ہے. جب بچی 9 سال کی جو ہے اب وہ اس کے بالغ ہونے کے دن قریب ہیں. تو اب ان دنوں میں، ایسے حالات میں جو ہے وہ ایک بچی کو، ایک لڑکی کو معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے. تو وہ باپ بن سکتا ہے، ماں نہیں بن سکتا. ماں نرم دل ہوتی ہے، تو مضبوط معاشرے کی گندی نظروں سے بچانے کے لیے بھی اللہ نے لڑکی کو باپ کے پاس بھیجا کہ باپ اپنی بیٹی کی حفاظت زیادہ کر سکتا ہے، اس کو محفوظ رکھ سکتا ہے. اسی لیے 9 سال کی عمر کے بعد بچی کو باپ کے پاس بھیجا گیا کہ اس کا فائدہ، اب اس بچی کا فائدہ باپ کے پاس زیادہ ہے، باپ کے ساتھ رہنے میں زیادہ ہے. تو یہ باپ کے ساتھ رہے گی. اب اسی دوران میں ماں جب چاہے اپنی بیٹی سے مل سکتی ہے، اور 24 گھنٹے کے لیے ہفتے میں ایک دن، ہفتے میں ایک دن 24 گھنٹے کے لیے وہ اس کو اپنے ساتھ بھی لے کے جا سکتی ہے، اور جو ہے وہ اپنے پاس بھی رکھے گی. تو یہ سارے احکامات ہیں جو کہ اسلام نے دیے ہیں. یہ اسلام نے تو بڑا معتدل نظام بنایا ہے، بڑا بہترین نظام بنایا ہے، جس کی وجہ سے طلاق کے بعد کی زندگی بھی بہترین بن سکتی ہے. تو اس معاملے میں اللہ نے کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی، نہ عورت کے اوپر نہ مرد کے اوپر. دونوں کو جو ہے وہ بچے دیے ہیں، دونوں کے حقوق رکھے ہیں، جو ہے وہ دونوں بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اس کی ترتیب ہے جو بھی بتائی گئی. تو اس میں، لیکن اس میں زیادہ فوکس اسلام نے بچوں کو کیا ہے کہ بچوں کی تربیت کس میں زیادہ بہتر ہے، تو اس طرح بچوں کو چلایا ہے. پہلے ماں کے پاس زیادہ بہتر تھے تو ماں کے پاس رکھے، پھر باپ کے پاس زیادہ بہتر تھا بچوں کا فیوچر تو پھر باپ کو دے دیے گئے. تو اسلام بڑا بہترین نظام ہے، بڑے بہترین طریقے سے اسلام نے جو ہے وہ طلاق کے بعد والی زندگی کو بھی جو ہے وہ اسلام نے بڑا بہترین طریقے سے مینیج کیا ہے. تو 10واں سوال اس میں یہ تھا کہ مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن عورت کو تو ایک وقت میں ایک مرد کے ساتھ ہی گزارا کرے. تو یہ کیسا حکم ہے کہ مرد کو اتنی فضیلت دے دی 4 کی اجازت، اور عورت کو کوئی جو ہے وہ اس طرح کی فضیلت نہیں ہے، عورت کے پاس کوئی اس طرح کی آپشن نہیں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ مرد رکھ سکے. تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ اللہ نے مرد کے اندر جو سیکشول ڈیزائرز ہیں نا وہ زیادہ رکھی ہیں بنسبت عورت کے. مرد کے اندر یہ ڈیزائر زیادہ ہیں، اسی لیے اور مرد کو زیادہ شادیوں کی بھی اجازت ہے. مرد جو ہے وہ عورت کے بغیر 1 مہینے تک گزارا کر سکتا ہے، مرد 1 مہینے تک گزارا کر سکتا ہے. اس لیے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے کہ مرد زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سیکشول ڈیزائر ہی زیادہ ہیں. اللہ نے رکھی، اس کی فطرت ہی ایسی ہے، اس کی نیچر ہی ایسی ہے کہ اس کے اندر سیکشول ڈیزائر زیادہ ہیں، اس لیے اس کو زیادہ شادیوں کی اجازت ہے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ
دنیا میں عورتوں کی تعداد ہی زیادہ ہے، مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر مرد کو ایک شادی کی اجازت ہو، دوسری وہ نہیں کر سکتا، تو پھر باقی جو ایکسٹرا عورتیں بچیں گی وہ کدھر جائیں گی؟ تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اب ان عورتوں کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے مرد کو 2 3 4 شادیوں کی اجازت ہے، تاکہ یہ زیادہ شادیاں کرے گا تو عورتیں جو زیادہ ہیں وہ ساری پوری ہو جائیں گی۔ یہ عام قانون ہے، عام کامن سینس کی بات ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بعض علاقوں میں بہت زیادہ ہے، بعض علاقوں میں تھوڑی کم ہے، لیکن اوور آل ایوریج جو ہے وہ عورتوں کی تعداد وہ زیادہ ہے۔ تو ان تعداد کو کور کرنے کے لیے اللہ نے مرد کو 2 3 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تاکہ یہ جو زیادہ عورتیں ہیں یہ ساری کی ساری مینیج ہو سکیں۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ عورت کی فطرت میں ہی اللہ نے ایک مرد کے ساتھ رہنا رکھا ہے۔ عورت کی فطرت یہی اپیل کرتی ہے کہ وہ ایک مرد کے ساتھ ہی خوش رہتی ہے، اس کو 2 3 مردوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح مرد کی فطرت ہے نا کہ وہ ایک سے زیادہ شادیوں کی رغبت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سیکشول ڈیزائر زیادہ ہیں، تو وہ ایک سے زیادہ شادیوں کی رغبت رکھتا ہے، 2 3 4 شادیاں کرنا چاہتا ہے۔ لیکن عورت ایک سے زیادہ شادی کرنا نہیں چاہتی، ایک وقت میں ایک مرد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ عورت کی فطرت ہے، مرد کی فطرت اور ہے، اس معاملے میں عورت کی اور ہے۔ عورت کی یہ فطرت ہے کہ عورت ایک وقت میں ایک مرد کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے، وہ خوشی اس کے ساتھ ہوتی ہے، 2 3 مردوں کے ساتھ وہ خوش نہیں رہ سکتی۔ تو یہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ ایک مرد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اسی لیے اس میں اس کی فطرت کے عین مطابق ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ ہاں، طلاق کے بعد یا اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، اس کے بعد وہ دوسرا مرد رکھ سکتی ہے، لیکن اس میں بھی پھر وہ ایک ہی ہوگا۔ یعنی ہر وقت میں ایک وقت میں عورت ایک مرد ہی رکھ سکتی ہے، اور مرد جو ہے وہ ایک وقت میں 4 عورتیں تک رکھ سکتا ہے۔ تو یہ عین عورت کی فطرت ہے، ایک وقت میں ایک مرد کے ساتھ رہنا۔ اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ عورت اگر ایک سے زیادہ مرد رکھے تو پھر نسب میں جو ہے وہ شک پڑتا ہے، اولاد کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ تو عورت کو ایک وقت میں ایک مرد کے ساتھ رہنا اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ اس مرد کی اولاد میں کسی قسم کا شک نہ پڑے، نسب میں کسی قسم کا شک نہ پڑے۔ وہ اس لیے کہ نسب کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے۔ نسب کو جو ہے اس میں شک نہیں پڑنے دیتا اسلام۔ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ نسب میں جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ مرد کے نسب میں کسی قسم کا کوئی فرق آئے، کسی قسم کا کوئی شک آئے، کیونکہ نسب کے اوپر بہت سے احکامات ہیں، وراثت کے احکامات ہیں، پھر جو ہے وہ اور تو اس معاملے میں اسلام جو ہے وہ نسب کو بڑا فوکس کرتا ہے۔ اسی لیے عورت کو ایک سے زیادہ مرد رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کہ اگر وہ ایک سے زیادہ مرد رکھے گی تو پھر مردوں کی اولاد میں، ان کے نسب میں شک پڑے گا کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ تو ایک مرد کے ساتھ ایک وقت میں رہے گی تو اب اس کی اولاد میں کسی قسم کا شک نہیں ہوگا کہ یہ اسی مرد کی اولاد ہے۔ اور اگر مرد ایک سے زیادہ عورتیں رکھتا ہے تو پھر اس کے نسب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ وہ الگ الگ عورتوں سے اگر الگ الگ اولاد اس کی پیدا ہوتی ہے تو وہ ساری اولادیں اسی کی ہیں، اور اس کے نسب میں کسی قسم کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی شک نہیں آ رہا۔ لیکن عورت اگر ایک سے زیادہ مرد رکھے گی تو پھر یہ کس والے مرد کا بچہ ہے یہ نہیں پتہ چلے گا، یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس شک سے بچنے کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ عورت ایک سے زیادہ جو ہے وہ شادی نہ کرے۔ تو 11واں سوال اس میں یہ تھا کہ مرد کو تو وراثت میں عورت سے ڈبل حصہ ملتا ہے۔ عورتوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس میں بھی اسلام نے عورت کے اوپر زیادتی کی ہے کہ عورت کو جو ہے وہ آدھا ملے گا، مرد کو اس سے ڈبل ملے گا۔ یعنی ایک شخص کی وراثت جب تقسیم ہوگی، ایک شخص کوئی فوت ہوا، اس کے بچوں میں جو اس کی وراثت تقسیم ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ۔ تو عورتیں یہ اعتراض کرتی ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے جی کہ بیٹے کو ڈبل دے دیا اور بیٹی کو اس سے کم دیا، تو اس میں کیا؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ عورت کے اوپر اللہ نے کسی قسم کی کوئی مالی ذمہ داری نہیں ڈالی، نہ نکاح کے موقع پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں۔ نکاح کا خرچہ مرد کرے گا، گھر کے لیے سامان جو اکٹھا کرنا ہے، جو بیڈ فرنیچر اور جو الماری اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری اکٹھی کرنی ہے مرد نے اپنے مال سے، اور پھر اس طرح جو ہے وہ حق مہر کی رقم بھی عورت کو دی جا رہی ہے، عورت کا مال لگوایا نہیں جا رہا، اور ولیمے کا خرچہ بھی مرد کے اوپر ڈالا۔ سارے کے سارے خرچے اللہ نے مرد کے اوپر ڈالے ہیں، عورت کے اوپر کسی قسم کی کوئی مالی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اس لیے اس کی ایک حکمت تو یہ بھی ہے کہ عورت کو آدھا اس لیے دیا گیا مرد سے کہ اس کے اوپر مالی ذمہ داری کوئی نہیں، اور مرد کو ڈبل اس لیے دیا گیا کہ اس کے اوپر خرچے بہت زیادہ ہیں۔ لڑکے کو لڑکی سے ڈبل اس لیے دیا جاتا ہے
کہ اس کے اوپر خرچے وہ اس کا نکاح کا خرچہ، ولیمے کا خرچہ، حق مہر کا خرچہ، ساری زندگی عورت کا نفقہ مرد کے ذمے ہے۔ عورت کروڑوں روپے کماتی ہو، بیوی اگر کروڑوں روپے کماتی ہو، لیکن اس کے اوپر 1 روپیہ لگانا بھی اپنے شوہر پہ، بچوں پہ واجب نہیں ہے۔ واجب مرد کے اوپر ہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ بھی خود پورا کرے، بچوں کا خرچہ، گھر کا خرچہ بھی خود پورا کرے۔ عورت 1 روپیہ بھی نہ لگائے، ہاں اپنی مرضی سے لگائے تو لگا سکتی ہے، لیکن اسلام نے اس کے اوپر کوئی مالی ذمہ داری نہیں ڈالی، وہ 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کرتی، نہ کرے۔ تو اس میں جو عورت کو آدھا ملا ہے مرد سے، تو وہ آدھا بھی اس کا پورا ہی ہے، وہ سارا اس کا بچ گیا۔ اور مرد کو جو ڈبل دیا گیا تو وہ ڈبل دے کر اس سے خرچے بہت کروا لیے گئے۔ لڑکے کو جو وراثت میں ڈبل دیا گیا لڑکی سے، تو وہ ڈبل دے کر اس سے خرچے بہت کروائے گئے، تو وہ اس کا ڈبل بھی سارا کا سارا خرچ ہو جاتا ہے۔ اور جو لڑکی کو آدھا ملا ہے لڑکے سے، تو اس کا آدھا بھی سارے کا سارا بچ جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے اوپر خرچہ کوئی نہیں، نہ نکاح کے موقع پر، نہ آگے جو ہے وہ بقیہ زندگی گزارا۔ اس کے سارے خرچے پہلے باپ کے ذمے تھے، اب اس کے شوہر کے ذمے ہیں، وہ ساری زندگی شوہر اس کے خرچے اٹھائے گا۔ تو کسی قسم کا خرچہ بھی تو عورت کے اوپر نہیں ڈالا گیا نا، تو اس کو آدھا اگر ملا ہے تو وہ اس کا آدھا بھی سارے کا سارا بچ گیا، اس کے پاس ہے۔ لیکن مرد کو جو وہ لڑکی سے ڈبل ملا ہے، تو اب وہ اس کا سارے کا سارا لگوا دیا گیا، وہ ڈبل تو ملا لیکن لگ گیا بیچارے کا، لیکن لڑکی کو ملا آدھا، لگا کچھ بھی نہیں۔ تو اس میں عورت کو فائدہ ہے، عورت کو نقصان نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب ایک بچہ، ایک لڑکا، کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے والدین بھی ہوں، تو وراثت میں جو حکم ہے، اس کی جو وراثت، اس شخص کی جو وراثت تقسیم ہوگی، تو اس کے والدین میں کس طرح تقسیم ہوگی کہ باپ کو زیادہ دیا گیا، ماں کو اس سے کم دیا گیا کہ باپ کو زیادہ ملے گا اس کی وراثت میں سے، اور اس لڑکے کی ماں کو جو ہے وہ کم دیا گیا، حالانکہ ماں کے حقوق زیادہ ہیں۔ ماں نے مشقت بڑی اٹھائی اسے پالنے میں، اسے جننے میں، تو بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں ساری زندگی اپنے بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے۔ تو اب جب وہ مرا ہے تو اس کا فائدہ، اس کے مال کا فائدہ ماں کو کم اور باپ کو زیادہ دیا جا رہا ہے۔ تو اس کی بھی یہی حکمت ہے کہ باپ کو مال زیادہ تو دیا گیا، لیکن باپ کے ذمے اپنی بیوی کا، یعنی اس لڑکے کی ماں کا خرچہ بھی تو ہے نا، ساری زندگی کا نفقہ اس نوجوان کی ماں کا اس کے باپ کے ذمے ہے۔ تو باپ کو اگر زیادہ دیا گیا تو زیادہ دے کر ماں پہ ہی لگوا لیا گیا، کیونکہ اس کا نفقہ ماں کا نفقہ تو باپ کے ذمے ہے۔ تو مرد اپنا جو ہے وہ خرچہ وہ تو عورت پہ ہی کرے گا، اس کو زیادہ تو دیا گیا لیکن سارا کا سارا خرچ کروا لیا گیا، اور عورت کے اوپر ہی خرچ کروایا گیا۔ اور عورت کو دیا تو کم گیا، لیکن اس کا خرچہ نہیں بالکل بھی کروایا اسلام نے۔ وہ ہے تو اس کے پاس کم، لیکن سارے کا سارا بچ گیا۔ تو عورت کو جو آدھا مل رہا ہے، جو کم مل رہا ہے، وہ سارا کا سارا بچ رہا ہے، اور مرد کو جو زیادہ مل رہا ہے، یہ جو ڈبل مل رہا ہے، وہ سارے کا سارا خرچ ہو رہا ہے۔ تو اس میں یہ اسلام کی بڑی بہترین حکمت ہے، مرد کو زیادہ دیا گیا لیکن اس کا خرچہ کروا لیا گیا، اور عورت کو کم دیا گیا لیکن اس کا خرچہ کوئی نہیں کروایا گیا، وہ سارے کا سارا بچ گیا۔ اس میں عورتوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے کسی قسم کی، کیونکہ ان کے اوپر خرچے ہی نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ سارے سوالات تھے، یہ 11 سوالات تھے جن کے جوابات عرض کیے گئے عقلی دلائل سے۔ کامن سینس اس کو اپیل کرتی ہے، کامن سینس رکھنے والا شخص ان جوابات کو سمجھ سکتا ہے انشاءاللہ۔ اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ تو یہ سوالات ایسے لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں جن کو اسلام کا حسن نہیں پتہ، جو اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے نا کہ اسلام کا حسن تو وہ شخص جانتا ہے جس نے جاہلیت دیکھی ہے، جس نے جاہلیت نہیں دیکھی، جاہلیت کا زمانہ جس نے دیکھا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ اسلام کیسا زبردست مذہب ہے، کیسا بہترین ہے، کہ جاہلیت میں کیا کچھ ہو رہا تھا اور پھر اسلام نے آ کے کیسی بہترین نظام کو رائج کر دیا۔ تو یہ ایسا شخص سمجھ سکتا ہے جس نے جاہلیت کو دیکھا ہو، جس نے جاہلیت کا زمانہ نہیں دیکھا، وہ اسلام کے حسن کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو آج کے دور میں بھی ہم لوگ اسلامی گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اسلام کو ہی دیکھا ہم نے بچپن سے، تو اب اسلام سے دیکھا تو اسلام کے اعتراضات ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، اسلام کے اعتراضات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ جی یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے غیر اسلامی کلچر دیکھا ہی نہیں ہے، غیر اسلامی معاشرہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جو لوگ آج کے دور میں بھی غیر اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں نا، باہر ملکوں میں جو غیر مسلم کمیونٹی ہے ان کے درمیان رہتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کیسا زبردست مذہب ہے۔ آج کے دور میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ لیکن وہ لوگ سمجھیں گے جو غیر مسلم کمیونٹی کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کے مذہب میں کیا مسائل ہیں اور اسلام نے کیسے زبردست حکمتیں ہیں، اسلام کیسا زبردست نظام ہے۔ تو یہ صرف وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو غیر مسلم جاہلیت کا زمانہ جس نے دیکھا ہو، یا جو غیر مسلم کمیونٹی میں رہا ہو،
اسے یہ پتہ، اسے یہ احساس ہوگا کہ اسلام کیسا زبردست، اور اصل میں تو اسلام بڑا بہترین مذہب ہے، بڑی جو ہے زبردست اس کا نظام ہے، بڑا زبردست اس کا معاملہ ہے، ایسی زبردست مسائل ہیں، ایسے زبردست احکامات ہیں کہ کامن سینس رکھنے والا آدمی، عقل مند آدمی اس کی عقل اپیل کرتی ہے کہ یہ بہترین نظام اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان سارے سوالات کے جوابات، ان اعتراضات کے جوابات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت دعا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔